الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، رب کائنات اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم ایمان والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور محبوب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیاری احادیث پڑھی گئی ہے، ان حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو آئیے ہم اس کی جانب اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العزت جس کے دلوں میں اسلام کی روشنی کو ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کے دل کو ایمان اور اسلام کے لیے قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں، اس انسان کے دلوں کو کھول دیتے ہیں۔ کس بات کے لیے کھولتے ہیں اور کس بات کے لیے کشادہ کرتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اپنی محبوبیت ان کو نوازتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ کس چیز کے لیے کشادہ کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء فخر دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو ہدایت والی زندگی دینا چاہتے ہیں تو اس انسان کیسے اس روئے زمین پر پہچانے گا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت والی زندگی دے دی ہے، اللہ نے ہمیں پسند کر لیا ہے، اللہ کے ہم محبوب بن گئے ہیں، یا اللہ نے ہمیں اپنا چہیتا بنا لیا ہے؟ یہ اس کی علامت اور نشانیاں کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے خوش ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب بناتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے دلوں کو کشادہ کرتے ہیں، تو دنیاوی زندگی کے اندر اس انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ انسان دنیاوی زندگی میں کیا محسوس کرتا ہے، کیا نشانیاں پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پہچان لے کہ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے میرا اللہ اور میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے جس کے سینے کو کشادہ کر دیا،
تو وہ دنیا کے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اور ان کے نبی ان سے خوش ہو گئے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے وہ جس کے دل کو اللہ قبول کرتا ہے، جس کے دل کو اللہ محبوب بناتا ہے، وہ انسان دنیا کے اندر کیا کیا محسوس کرے گا، یہ دیکھے کہ ان کی زندگیوں میں نماز ہے یا نہیں، ان کی زندگیوں میں قرآن ہے یا نہیں، ان کی زندگیوں میں برائیوں سے نفرت ہے یا نہیں، ان کی زندگیوں میں اچھائیاں ہے یا نہیں، ان کی زندگی نبی علیہ السلام کی لائیو شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، ان کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے دلوں کے اندر اس بات کو محسوس کرتا ہے، قرآن کی محبت ہے، قرآن والوں کی محبت ہے، نماز سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت ہے، حفاظ سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے اور دینی تمام امور سے محبت ہے، یہ اس بات کی علامت اور نشانیاں ہے کہ اللہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان سے خوش ہے اور ان سے راضی ہے۔ میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں اگر قرآن سے محبت ہے، قرآن والوں سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے اور روزہ سے محبت ہے اور حج سے محبت ہے اور اچھائیوں سے محبت ہے اور برائیوں سے نفرت ہے، تو وہ اس بات کی علامت ہے اللہ نے اس کے سینے کو کشادہ کر دیا اسلام کے لیے، اللہ نے اس کے دل کو قبول کر لیا ہے۔ ہائے ہائے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو افسوس ہوتا ہے، ہم اور آپ یہ ٹٹولیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہوتی ہے، قرآن کریم کو جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر سکون ملتا ہے یا ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے؟ کیا قرآن کریم کی آواز کو سن کر کے ہمارا دل کھل جاتا ہے یا قرآن کریم کو سن کر کے، قرآنی مجالس کو دیکھ کر کے، قرآنی مجالس کے اندر شرکت فرما کر کے ہمارے دلوں کے اندر الجھن پیدا ہوتی ہے؟ اگر قرآن اور قرآنی مجالس کو دیکھ کر کے اور قرآن کی تلاوت کو سن کر کے اور قرآن کریم کو پڑھتے وقت اگر ہمارے دلوں میں سکون ملتا ہے، اگر ہمارے دلوں میں محبت آتی ہے، اگر ہمارا دل ان کو قبول کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے دل کو اسلام اور ایمان کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آواز آتی ہے، قرآن کریم کی تعلیمات دی جاتی ہے، قرآن کریم کے امور کو بتایا جاتا ہے، قرآن کریم کے احکامات کو بتایا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو وہ احکامات اور وہ امور ہمارے دلوں میں تنگی محسوس کرتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر الجھنیں آتی ہے، پھر ہم اور آپ اس بات کو بھول جائے کہ اللہ اور ان کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے جو ہے راضی ہے بلکہ ناراض ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کا ایمان والوں پر، اسلام والوں پر، مسلمانوں پر 5 حقوق ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا ہم ایمان والوں کے اوپر ہے کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان لائیں، قرآن کریم کو قرآن مانیں، اللہ رب العزت کا کلام تسلیم کرے، جیسا قرآن کریم پر ایمان لانے کا حق ہے اس انداز اور اس طریقے پر ہم قرآن پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے توجہ کو مرکوز کریں، ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو لگائیں اور جوڑیں۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ جیسا اس پر ایمان لانا چاہیے اس انداز اور اس طریقے پر ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ اور دوسرا حق قرآن کا یہ ہے جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی جانی چاہیے، جس انداز پر قرآن کو پڑھا چاہیے، جس طریقے سے قرآن کی جانب اپنی توجہ کرنی چاہیے، اس انداز پر ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا ہے کہ قرآن کریم کے تعلیمات کے اوپر ہم عمل کریں، اس پر عمل کریں، اور جو قرآن کریم کے اندر احکامات بتائے ہیں اور جو قرآن کریم کے اندر جس چیز
چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے کرنے کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ یہ تیسرا حق ہے قرآن کریم کا مسلمانوں کے اوپر۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لائیں۔ قرآن کریم جیسا پڑھنے کا حق ہے اس انداز پر تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم پر جیسا عمل کرنے کا حق ہے اس طریقے پر عمل کیا جائے۔ اور چوتھا حق ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو سمجھیں اور پرکھیں کہ قرآن کریم کے اندر رب نے کیا پیغام دیے ہیں، رب اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے، رب نے قرآن کریم کو کس چیز کے جو ہے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھیں۔ اور قرآن کریم کا پانچواں حق مسلمانوں پر یہ ہے قرآنی تعلیمات کو، قرآنی پیغامات کو دوسرے انسانوں تک اور دوسرے معاشرے تک اور دور دور تک قرآنی تعلیمات اور قرآن کے پیغام کو پہنچائے۔ یہ قرآن کریم کا 5 حق ہے۔ ایمان لانا، قرآن کریم پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآنی تعلیمات کو آگے پہنچانا، یہ 5 حق ہے۔ اے ایمان والوں، میں آپ سے بہت ہی درد کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن کریم کا 5 حق ہے، کیا ہم اس کے حقوق کے مطابق ہم قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ اگر میں افسوس کے ساتھ سب سے پہلا حق کے بارے میں سوال کروں کہ اے ایمان والوں، کیا قرآن کریم کے اوپر آج ہمارا اور آپ کا ایمان ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک کھڑا ہو جائے گا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرے گا، کیا بات کرتے ہو مولانا، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت اور پاکیزہ کتاب ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، ہم مر مٹنے کو تیار ہیں۔ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اگر ہمارا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے، ہمیں قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے، قرآن کریم کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قرآن کریم کو تسلیم کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن کریم کے اندر بتایا گیا شراب پینا حرام ہے، ہم شراب پینے سے کیوں نہیں رکتے ہیں؟ جب قرآن کریم کے اندر بتایا گیا جوا کھیلنا حرام ہے، پھر ہم اور آپ جوا کیوں کھیلتے ہیں؟ جب قرآن کریم کے اندر بتایا گیا ہے سود کھانا حرام ہے، سود کا سب سے ادنا درجہ ہے اپنی ماں سے منہ کالا کرنا، پھر تم سود کھانے سے باز کیوں نہیں آتے ہو؟ قرآن کریم کے اندر بتایا گیا ہے چگلی کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، رشتے ناطے کو توڑنا حرام ہے، تعلق کو توڑنا حرام ہے، پھر تم قرآنی تعلیمات پر کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو ہمارا قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے، تو قرآن کریم کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، جو نماز کو توڑے، جو نماز کو ٹھکرائے، جو نماز کی حفاظت نہ کرے، جو نماز کی پابندی نہ کرے، قرآن کریم کے اندر اس انسان پر لعنت کی گئی ہے۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ قرآن کریم کے اندر کہا گیا چگلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جوا نہیں کھیلنا، سود نہیں کھانا، نماز کو نہیں چھوڑنا، حلال کمانا ہے، حرام کو نہیں کھانا۔ ہم ان تمام امور کو خوب کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے گانے کو نہیں سننا، ڈی جے کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے کام نہیں کرنا، ماں بہن کو بری نظروں سے نہیں دیکھنا، کسی کو بے حیائی کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا، زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ یہ تمام گندگیاں ہماری اور آپ کی زندگی میں پائے جاتی ہے، اور افسوس ہم ایمان والے ہیں، افسوس ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہم جھوٹے ہیں اپنے دعووں کے اندر کہ ہمارا قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے۔ اگر نماز لمبی ہو جاتی ہے، اگر قرآن کریم پڑھتے وقت اور اگر تراویح کے وقت اگر امام صاحب سے ایک دن جو ہے کچھ گھنٹے لگے اور اگلا دن قرآن کریم پڑھنے میں 5 منٹ زیادہ ہو گیا، پوری پبلک ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے آج کچھ زیادہ پڑھ دیا؟ کیا آج قرآن کریم میں کسی چیز کا آپ نے اضافہ کر دیا؟ کیا طبیعت تو صحیح ہے، آج آپ نے 5 منٹ کا اضافہ کر دیا؟ ہم امام سے کہنے لگتے ہیں آج غلطیاں بہت آئی، تو تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے آج جب 10 منٹ کا اضافہ ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے قرآن کے متوالوں، اے قرآن کے دیوانوں، اے قرآن کے عاشقوں، اگر قرآن کریم سے سچی محبت ہوتی تو تمہیں اندازہ ہی نہیں لگتا کہ آج نماز میں 10 منٹ کا اضافہ ہوا ہے یا نماز میں 15 منٹ کا اضافہ ہوا ہے۔
ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. یہ قرآن کا 5 حق ہے ایمان والوں پر. اگر اس 5 حق میں کوتاہی ہوگی تو پھر بھول جائیے کہ ہمیں اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. ان میں سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا ہے. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہم جو ہے اپنی زبانوں سے اقرار کرنے والے ہیں، لیکن مسلمانوں ہم دل سے تصدیق نہیں کرتے ہیں. اگر زبان سے اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، تو ہمیں دل سے تصدیق بھی کرنا چاہیے، جو ہے اقرار بالقلب کرنا چاہیے. اور اقرار بالقلب یہی ہے جو قرآن کریم کے اندر احکامات آئے ہیں، جو ان کے اندر پیغامات آئے ہیں، ان پیغامات کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی گزرنی چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے دلوں کو قبول کرتا ہے ہدایت کے لیے، وہ دنیاوی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں پاتا ہے. سب سے پہلی تبدیلی یہ پائے گا کہ قرآن اور قرآن والے اور نماز اور روزہ اور شریعت کے تمام جائز امور سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ سب سے پہلی بات ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پہچان سکیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے دلوں کو قبول کر لیا ہے. یہ قرآن کریم آج قرآن پڑھنے والوں کو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں. ایک قاری گزرے ہیں، بہت بڑے قاری عاصم کے نام سے. مدینہ المنورہ کے اندر جب یہ رہتے تھے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کی منہ سے جو ہے الگ خطرناک قسم کی خوشبو آتی ہے. جب لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، جب لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی منہوں سے خوشبو آتی ہے. لوگوں نے انہیں پکڑا اور کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیا چیز یوز کرتے ہیں، آپ کے منہ سے بہت لاجواب خوشبو آتی ہے، آپ جو ہے کیا کوئی چیز کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میرے منہ سے کوئی خوشبو نہیں آتی ہے. انہوں نے اس بات کو کہہ کر کے ٹال دیا. ایک دن کا واقعہ ہے، ایک شاگرد کو حضرت قاری عاصم نے اپنے کمرے کے اندر بلایا، اور جب اچانک تنہائی میں گفتگو ہوئی اور زبان سے اس مٹھاس کو اور زبان سے اس خوشبو کو محسوس کیا تو اپنے استاذ محترم کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے کہا کہ میرے استاذ محترم، میری جان آپ کے اوپر قربان ہے، یقیناً آپ کے منہ سے بڑی لاجواب خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے آج تک کائنات کے اندر میں نے ایسی خوشبو کو نہیں سونگا. پھر حضرت قاری عاصم جو ہے رحمت اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور انہوں نے کہا نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کیا آپ لونگ استعمال کرتے ہو یا کوئی خوشبو کی چیزیں استعمال کرتے ہو. جب انہوں نے بہت اصرار کیا، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا میں نے پہلی مرتبہ بھی لوگوں کو جو ہے اس جانب سے منع کر دیا تھا، آج تم نے اصرار کیا ہے، میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں. میں نے یہ سوچا تھا میرا یہ راز اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے، جب تم اصرار کرتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا تھا، قرآنی امور پر عمل کرتا تھا، قرآن کو سمجھتا تھا. ایک دن کی بات ہے، میں مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھ کر کے جا کر اپنے بستروں پر سو گیا. میں نے خواب کے اندر محبوب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آقا نے مجھے کہا کہ قاری عاصم ادھر آؤ. میں بھاگا ہوا چلا گیا، میں تڑپتا ہوا چلا گیا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز دے رہے ہیں. جب محبوب کائنات کے پاس پہنچا، محبوب کائنات نے کہا عاصم تو جب قرآن پڑھتا ہے، جب تو قرآن کی تعلیمات کو بیان کرتا ہے، بڑا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ جھوم جاتا ہے. اے عاصم ادھر آؤ، تمہارے منہ کو چومنے کو دل چاہتا ہے، تمہارے ہونٹوں کو چومنے کا دل چاہتا ہے جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو. حضرت عاصم کہتے ہیں مجھے محبوب کائنات نے بلایا اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کر میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا ہے، اور اس دن سے آج تک میرے منہوں سے عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے. میرے مسلمانوں، یہ قرآن اور قرآن والے وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی عقیدت رکھتے ہیں. ہے مسلمانوں، ہم نے اور آپ نے آج اس ایمان والوں اور ان علماؤں اور ان قرآن والوں کو ٹھکرا دیا. ہمارے اور آپ کے دلوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. مسلمانوں، اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں اس جہاں کے اندر بھی اور آنے والے زندگیوں کے اندر بھی، تو اللہ کے واسطے اس قرآن کی قدر کر لیجئے. قرآن
قرآن کی تعلیمات کی قدر کر لیجئے، قرآن والوں کی قدر کر لیجئے، علماء سے اچھی عقیدت کر لیجئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ اے لوگو، جیسے تم آسمان کے اندر یہ ستارے نظر آتے ہیں، تم جب دنیا میں رہ کر کے آسمان والی چیزوں کو دیکھتے ہو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، صرف آسمان کے ستارے چمکتے اور دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی آسمان والوں کو اگر اس روئے زمین پر کوئی نظر آتا ہے، کوئی عہدہ والا نظر نہیں آتا، کوئی منصب والا نظر نہیں آتا، کوئی دنیاوی قوت و طاقت والا اور جاں حسم والا نظر نہیں آتا، اگر رب کو وہاں سے کچھ نظر آتا ہے، اگر آسمان والوں کو کچھ نظر آتا ہے، تو اس روئے زمین پر جیسے روئے زمین پر رہنے والوں کو آسمان کے اندر ستارے چمکتے ہیں، ایسے آسمان والوں کو اس دنیا کے اندر علماء چمکتے ہیں۔ اس علماء کی قدر کرو۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے اللہ جب کسی انسان کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو سجاتا ہے، قرآن والوں کی محبت کو سجاتا ہے، علماء کی محبت کو سجاتا ہے، حفاظ کی محبت کو سجاتا ہے، اماموں کی محبت کو سجاتا ہے۔ اس لیے اگر ان چیزوں سے نماز کی محبت کو سجاتا ہے، روزوں کی محبت کو سجاتا ہے، اچھائیوں کی محبت کو سجاتا ہے، اگر قرآن اور قرآن والے اور علماء اور امام اور نماز اور روزہ